اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کہ آج 12 تاریخ ہے، جیسا کہ آپ حضرات سماعت کیے تھے، اللہ تبارک و تعالی مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی، دنوں میں بعض دنوں کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح راتوں میں بعض راتوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک دوسرے پر اللہ فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ ماہ شعبان میں ہم داخل ہوئے تو ماہ شعبان کو اور مہینوں پر فضیلت ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ سرکار کیا فرمائے؟ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سب اس مہینے کو نسبت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہے۔ یہ مہینہ کو اللہ کے نبی حضور علیہ السلام بڑا پسند فرمائے ہیں اور ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس ماہ مبارک میں جہاں بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادتیں رد نہیں ہوتی، اللہ سے جو مانگو اللہ تبارک و تعالی سرفراز فرماتا ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ وہیں پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعبان رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے۔ لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، جبکہ اس ماہ مبارک میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرمائے، میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ جب بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں شعبان میں پیش ہوتے ہیں نا، تو سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ میرا عمل، سرکار کا عمل، میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے دار رہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
اس ماہ مبارک میں جیسے ہی شعبان کا مہینہ آ جاتا، ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ عمل ہوتا، روزے رکھتے، نفل روزے ہیں، روزے رکھتے اتنے روزے رکھتے کہ بعض صحابہ کرام سمجھتے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا مہینہ روزے رہیں گے، اب چھوڑیں گے نہیں۔ درمیان میں سرکار موقوف کر دیتے، روزے رکھتے رکھتے تھوڑا توقف فرماتے، چھوڑتے روزے۔ تب صحابہ یہ سمجھتے کہ اب سرکار پھر دوبارہ نہیں رکھیں گے، لیکن پھر رکھنا شروع کر دیتے، ماہ شعبان میں پھر دوبارہ روزے رکھتے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا علیہ السلام، یہ ماہ شعبان میں آپ روزے کثرت سے رکھتے ہیں تو ہم سمجھے کہ اب چھوڑیں گے نہیں، لیکن آپ درمیان میں چھوڑ دیے، ہم سمجھے کہ آپ پھر روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن آپ پھر دوبارہ رکھنا شروع کر دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت، بڑا پیار، جی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ آقا علیہ السلام بندوں کی، اپنے امتیوں کو مشقت میں نہیں پڑنے کے لیے، اگر آقا علیہ السلام پابندی سے رکھے تو کہیں روزے واجب نہ ہو جائیں، امتیوں پر کہیں فرض نہ ہو جائیں، اسی لیے آقا علیہ السلام رکھتے رکھتے چھوڑے اور چھوڑتے چھوڑتے پھر رہنا شروع کیے، کبھی رکھے کبھی ترک فرمایا۔ تو یہ ماہ شعبان المعظم ایک عظیم الشان مہینہ ہے، یہ عبادت والا مہینہ ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اللہ کی پاکی بیان کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد ہمیشہ ہی بیان کرتے رہیں، لیکن یہ مہینہ بڑا خاص ہے اللہ کی تسبیح کے لیے، اللہ کی پاکی کے لیے، اللہ کی حمد کے لیے، اللہ کی تکبیر کے لیے، یہ مہینہ بڑا خاص ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت اس ماہ مبارک میں کثرت سے کرتے رہیں، اور آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے اس مہینے میں روزے رکھ کر اپنے بدن کو، اپنے جسم کو پاک صاف کرو ماہ رمضان المبارک کے لیے۔ اب آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے، اب وہ رمضان کے مہینے میں ہم بالکل پاک صاف رہیں، یہ ایک تو گناہوں سے پاک صاف رہیں، بدنوں سے پاک صاف رہیں، ظاہری اور باطنی دونوں چیزوں سے بھی بالکل پاک صاف رہنا چاہیے، عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ جی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے، ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ مخصوص ایام، یہ مخصوص دن، یہ مخصوص مہینے ہم کو عبادت کرنے والا بنا دے۔ اب دیکھیے صاحب، یہ مہینہ ماہ شعبان، جہاں اس مہینے کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اچھی رات دیا، ماہ شعبان میں ایک رات دیا، وہ رات کو ہم کہتے ہیں شب برات۔ شب برات ماہ شعبان میں ہے، اور وہ شب برات بڑی مخصوص رات ہے، عبادت والی رات ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی فضیلتیں رکھا ہے۔ جی دیکھو صاحب، یہ جیسے ہی شب برات آتی ہے، شعبان کا 14واں دن گزر کر جیسے ہی سورج ڈوبا، روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان اول، زمین پہ جو پہلا آسمان ہے نا بھائی، 7 آسمانوں میں پہلا آسمان جو دنیا کے اوپر ہے، آسمان اول پر نزول اذلال فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پکارتا ہے، پروردگار پکارتا ہے، بندوں کو پکارتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پڑھیے، ہے کوئی گناہ گار بندہ جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو میں اس کے گناہوں کو
معاف کروں گا۔ کون پوچھ رہا ہے یہ؟ اللہ پاک بول رہا۔ پھر فرماتا ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی بیمار کہ مجھ سے شفا طلب کرے میں اس کو بیماری سے نجات دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ مجھ سے نجات طلب کرے میں اس کو مصیبت سے عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، میں تیری عمر دراز کرتا ہوں، میں تجھے روزی روٹی عطا کرتا ہوں، میں تجھے صحت عطا کرتا ہوں۔ بلا رات بھر پکارتا ہے۔ ایسی عظیم الشان رات ماہ شعبان میں، جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں نا، اسی مہینے کی 15ویں شب ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے بالکل سکون میں ہے، کوئی اس کو حاجت نہیں ہے، ہر حال میں وہ اللہ کا محتاج ہے، ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے، ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہے۔ بندوں کو چاہیے اپنی محتاجی دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ سے مانگتے رہیں۔ اب یہ ایسی عظیم الشان ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شب کو آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی بیمار کہ مجھ سے صحت طلب کرے کہ میں اس کو صحت عطا کروں، ہے کوئی بلاؤں مصیبتوں میں مبتلا مجھ سے عافیت طلب کرے کہ میں اس کو راحت عطا کروں۔ پڑھیے صاحب، ایک مرتبہ محبت سے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب اس مہینے میں کون سی رات آ رہی ہے بھائی؟ رحمت والی رات، مغفرت والی رات، گناہوں سے نجات والی رات، شب برات آ رہی ہے۔ گناہوں سے معافی، مغفرت والی، راحت والی رات آ رہی ہے، دوزخ سے نجات والی رات آ رہی ہے۔ اس رات کی ہم قدر کریں، تعظیم کریں، ماہ شب برات کا احترام کریں۔ میں زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر ماہ شعبان کی مختصر فضیلت آپ کو عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شب برات کو رات 10 بجے نماز عشاء ادا ہوں گی، اس کے بعد فضائل شب برات اور اس دن کیا اعمال کرنا ہے اس سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں پر جو بعض راتیں رحمت والی عطا کی ہے، ان راتوں میں ایک رات شب برات ہے۔ 15ویں شعبان کی رات آقا علیہ السلام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، آرام کیے۔ آدھی رات کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے ہوشیار ہوئے، دیکھا کہ آقا علیہ السلام بستر پر موجود نہیں ہیں۔ رات میں تو آرام کیے تھے، مگر آدھی رات کے بعد ام المومنین کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو تلاش کرتے ہوئے نکلی،
اور ازواج مطہرات کے پاس ڈھونڈی، سرکار کو اور بیویوں کے کمروں میں ڈھونڈی، سارے کمروں کو دیکھ لی کہ کہیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے موجود۔ مسجد نبوی میں گئی، مسجد نبوی میں بھی آقا علیہ السلام نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھی جنت البقیع کے طرف، جنت البقیع گئی تو جنت البقیع میں جب تشریف لے گئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آقا علیہ السلام بقیع میں، بقیع کیا ہے؟ جنت البقیع بہت بڑا قبرستان ہے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کے سرکار کے روضے کے سامنے۔ آقا وہاں گناہگار امتیوں کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات ہے، آدھی رات کے بعد آقا علیہ السلام جنت البقیع میں گناہگار امتیوں کے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی آہٹ دیکھی تو سرکار نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تم پر ظلم کروں؟ ایسا نہیں، بلکہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ملک عرب میں قبیلہ، اور قبیلے کا نام بنی کلب، بکریوں کی بڑی تجارت تھی ان کی، بہت زیادہ بکریاں ان کے پاس۔ تو وہ بکریوں کی مثال دے کر آقا نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات یعنی شب برات بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، مگر شرط کیا ہے صاحب؟ اللہ پکار رہا ہے کوئی گناہگار بندہ کہ مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، گناہوں کی معافی طلب کرے تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ پکار رہا۔ بھائی دنیا کا کوئی بادشاہ کسی چیز کا اعلان کر دے کہ میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک فلاں چیز آپ کی دے دوں گا اور فلاں آپ کی درخواست کو قبول کروں گا، تو کتنی لائن لگ جائے گی، کتنی بھیڑ ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مالدار آدمی اعلان کیا کہ میں فلاں دن زکوٰۃ کے کپڑے بانٹنے والا ہوں، میں فلاں دن زکوٰۃ کے ساڑیاں دینے والا ہوں، میں فلاں دن افطار کا کٹ دینے والا ہوں۔ عام طور پہ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں، تو دیکھو جس دن کا وہ اعلان کیا ہے وہ دنیا کا دولت مند اعلان کیا، تو اس کے سامنے گھر کے پاس دیکھو کتنی بھیڑ لگ جاتی ہے، کتنی پبلک ہو جاتی ہے، منظر کیسا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، انتظامات کے لیے پولیس کو لا لینا پڑتا ہے۔ یعنی اتنا یقین ہو گیا لینے والے کو کہ وہ دینے والا اعلان کر دیا ہے کہ آج کے دن میں دوں گا، روزانہ مت آؤ، آج کے فلاں تاریخ کو میں دوں گا، تو اس دن لوگوں کا ازدحام ہو جاتا ہے۔ ارے صاحب یہ دنیا والا اعلان کرا تو اتنا یقین کے ساتھ لوگ جمع ہو جا رہے ہیں۔ جب مالک حقیقی جن کو دنیا میں اللہ نے مالدار بنایا ہے، وہ مالداروں کا مالک اعلان کر رہا ہے کہ فلاں رات کو تم مجھ سے مانگو مت، تم جو مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو تم مانگیں گے وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لے،
ان دینے کے لیے تیار ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی بیمار کہ صحت مجھ سے مانگے تو میں اس کو صحت عطا کروں، ہے کوئی بلاؤں میں گرفتار کہ مجھ سے راحت طلب کرے میں اس کو بلاؤں سے نجات دے دوں۔ کون پکار رہا؟ اللہ پکار رہا۔ شب برات میں مغرب سے لے کر فجر تک یہی پکارتا رہتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ اب بھائی کل ایک دن چھوڑو گے، اس کے بعد والا جو دن آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، تو اس برات میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ برات کون سی رات ہے بھائی؟ مانگنے والی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ مانگنا مانگنے والی رات ہے۔ کس سے مانگیں گے؟ دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ ہم مانگنے والے کی ضرورت ہے۔ اگر اس رات کو غنیمت نہیں جانا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں ہوا، اللہ سے نہیں مانگا، تو پھر وہی خسارے میں رہے گا۔ نہیں مانگنے والا خسارے میں رہے گا۔ ارے سال بھر بے روزگاری میں گزر رہا ہے، ان کو بول رہا ہے میں پریشان حال ہوں، ان کو بول رہا ہے میں بے روزگار ہوں، ان کو بول رہا ہے میں کھانے پینے کے لیے پریشان حال ہوں، گھر کے اخراجات نہیں چل رہے ہیں، بڑی مصیبتوں سے گزر رہا ہوں۔ ارے بھائی ان کو کیوں بولتا؟ اللہ کو بولیے سبحان اللہ۔ کس کو بولتا؟ اللہ کو بول۔ اللہ رب العزت کو بولے گا نا الحمدللہ، بے روزگار کے روزی کا مسئلہ ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، بیمار کے صحت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مصیبتوں میں بلاؤں میں گھرا ہے تو مصیبتوں سے اس کو نجات مل جائے گی۔ الحمدللہ۔ اللہ سے مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے۔ مانگنے کے لیے زبان سے نہیں مانگنا، مانگنا زبان سے نہیں۔ کیسا مانگیں گے پھر؟ بولو بھائی، دل سے مانگو، دل سے مانگو۔ ارے بھائی دل سے مانگو، دل جو بول رہا ہے نا وہ زبان پہ لاؤ، دل جو بول رہا ہے وہ زبان پہ لاؤ، لیکن مانگو پورا اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ کو پکارو، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں آپ کو دلچسپی کے لیے ایک بات بولتا ہوں، لکھا ہے کتابوں میں، بزرگان دین بھی بیان کرتے ہیں۔ عالمگیر بادشاہ کو پہچانتے نا؟ مشہور بادشاہ گزرے مسلمانوں کے۔ عالمگیر بادشاہ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کی بارگاہ کو گئے زیارت کے لیے، وقت کے بادشاہ ہیں۔ سیڑھیوں کے پاس ایک نابینا کو دیکھا، یا اللہ میرے کو بینائی دے، یا اللہ میرے کو بینائی دے۔ اندھا، آنکھ مانگ رہا ہے روشنی اللہ سے۔ عالمگیر کی نظر اس نابینا پر پڑی، دیکھا کہ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور زمانے بھر سے بولتے جا رہا ہے۔ حضرت عالمگیر نے کہا میں بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہے کے لیے؟ زیارت کے لیے۔ واپس آنے تک اندھا نہیں رہیں گا تو بینا ہو جائے گا، ورنہ گردن مارنے کا حکم دے دوں گا۔ بادشاہ وقت ہے، ان جو حکم دیا عمل ہوتا۔ اب یہ چلا گیا، عالمگیر چلے گئے کہاں؟ زیارت کو۔ واپس آئے، آنے تک یہ اندھا جا کے بینا ہو گیا، اندھا جا کے دیکھنے والا ہو گیا، اس کی آنکھ میں روشنی آ گئی۔ حیرت ہوئی، لوگوں کو تعجب ہوا، کہنے لگے کہ ہم عرصے دراز سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے، لیکن آج جو مانگا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیا، آج جو مانگا تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیا۔ عالمگیر نے فرمایا اب تک یہ زبان سے مانگ رہا تھا، اب تک زبان سے مانگ رہا تھا، زبان سے بول رہا تھا، اب جب اس کو پروانے
کیا بولتے؟ قتل کا پروانہ ملا، تیری گردن مار دوں گا اگر تیری آنکھ نہیں آئی. تو اب یہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ اگر میری روشنی آنکھ کی نہیں آئی تو میرا قتل ہو جائے گا. یا اللہ، اللہ کو دل سے پکارا، دل سے پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرفراز فرما دیا. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم کیا کریں؟ جو بھی مانگیں دل سے مانگو اور پورا یقین سے مانگو کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں برابر میرا پروردگار مجھے دے گا. پورے یقین سے مانگو، الحمدللہ وہ ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا. بھائی بیمار ہے کوئی شخص، ہم دواخانے پھر رہے ہیں علاج کے لیے، مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں صاحب؟ علاج بھی کروا رہے ہیں، لیکن صحت میں آگے پیچھے ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا شب برات میں، ہے کوئی بیمار کہ مجھ سے صحت طلب کرے میں اس کو صحت عطا کر دوں. بے روزگار سال بھر روزی طلب کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے شب برات میں تو مجھ سے روزی روٹی طلب کر، میں دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی بلاؤں میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی قرض کے مصیبت میں ہے، قرض میں مبتلا ہے، پریشان ہے، جو بھی کما رہا ہے قرضے میں چلے آ رہا، کھانے پینے کے لیے مشکلات میں پڑا ہوا ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کوئی مقروض کہ مجھ سے قرض کی نجات طلب کرے، میں اس کو قرض سے نجات دے دوں. غیب سے اللہ مدد فرمائے گا صاحب، غیب سے سرفراز فرمائے گا، اللہ عطا فرمائے گا. اللہ خود پکار رہا ہے، جب اس کی پکار پر ہم لبیک کہیں اور اس سے مانگیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرفراز فرمائے گا. تفصیلی بیان انشاءاللہ شب برات میں ہوگا، لیکن قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے سورہ دخان میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، آیت کریمہ میں سے ایک حصہ ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اس میں بولے تو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ شب برات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے. آنے والے برس میں کتنے لوگ کتنے بچے پیدا ہوں گے، وہ بچہ بنانے والے فرشتے کو حکم جاری ہو جاتا ہے. آنے والے برس میں کتنے لوگ مر جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، روح قبض کرنے والے فرشتے کو دفتر میں دکھا دیا جاتا ہے. آنے والے برس میں کس کو کتنی روزی روٹی دی جائے، یہ رزق پہنچانے والے فرشتے کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ زندگی لکھ دی جاتی ہے، موت لکھ دی جاتی ہے اور روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے. کب یہ تقسیم ہوتے ہیں کام؟ یہ کام شب برات میں تقسیم ہوتے ہیں. کب تک کے لیے؟ 1 سال کے لیے. یہ شب برات سے وہ شب برات تک کتنے مریں گے لکھ دیا جائے گا، کتنے پیدا ہوں گے لکھ دیا جائے گا، کس کو کتنی روزی روٹی ملے گی لکھ دیا جائے گا. ارے بھائی بعض روایتوں میں یوں بھی آیا، بندہ باغ خریدنے کی تیاری میں ہوگا اور بعض شادی کرنے کی نکاح کی تیاری میں رہیں گے، جبکہ ان کا نام مردوں کے رجسٹر میں ہوگا. اللہ اکبر. صاحب دیکھو، بعض لوگ زمین خریدنے کی تیاری میں ہے، بعض لوگ کاروبار میں ترقی کی تیاری میں ہے، بعض لوگ نکاح کی تیاری میں ہے، جبکہ ان کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہے. معلوم نہیں ہے
ہمارے حق میں کیا لکھا جانے والا ہے معلوم ہے کیا؟ اس کو بھی نہیں معلوم ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ ارے صاحب شب برات آئی تو یا اللہ ہماری عمر دراز فرما دے، اللہ قبول کر لیا، اگر مردوں میں شامل ہے تو اس کی عمر ہو گئی دراز، اللہ مانگو بول رہا، دینے کو تیار ہے، ہماری روزی روٹی میں کمی لکھی جانے والی ہے، یا اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، اللہ قبول کر لیا تو روزی روٹی میں برکت ہو جائے گی۔ اگر ہمارے حق میں بیماری لکھی جانے والی ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ سے درخواست کیے یا اللہ ہمیں باصحت رکھ، اللہ قبول کر لیا تو بیماری ہمارے نام اعمال سے مٹ جائے گی، جو مانگیں گے اللہ رب العزت سرفراز فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، انتہائی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ شب برات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا۔ کس کو دیں گے کام؟ تقسیم کس میں کریں گے؟ ارے اللہ کے کارخانوں کو کون چلاتے ہیں؟ فرشتے چلاتے ہیں، فرشتے چلاتے ہیں اللہ کے پورے کام کرنے کے لیے اللہ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، فرشتے کام انجام دیتے ہیں تو بچہ بنانے والے فرشتے کو حکم ہوگا اتنے بچے بنائے، روح قبض کرنے والے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اتنے جانداروں کی روح قبض کی جائے، رزق تقسیم کرنے والے فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا اتنی روزی روٹی تقسیم کی جائے، بارش برسانے والے فرشتے کو حکم دے دیا جائے گا کہ اتنا پانی تو برسائے۔ ہر کام، جتنے بھی حکمت والے کام ہیں، اللہ کے جتنے کام ہیں، وہ سارے کام کب تقسیم ہوتے ہیں صاحب؟ شب برات میں، سال کو سال۔ یہ بڑی رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اس ماہ مبارک میں بندے کو چاہیے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ شروع میں نے حدیث شریف آپ کو سنائی، آقا نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جی، بنی کلب کے بکریاں جو ہے نا، بے حساب بکریاں، اور ان بے حساب بکریوں پر ان کے بال اس کا تو شمار ہی نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ بے حساب بکریوں کے بے حساب بال، اس سے بڑھ کر گناہگاروں کی مغفرت اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ جی صاحب، الحمدللہ جو بھی ہم مانگیں گے اللہ دیتا ہے، پھر گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اچھی طرح سنو، روایتوں کے مطابق بعض ایسے بندے بھی اللہ کے ہیں ایسی متبرک رات میں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ سب کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اب میں وہ بتا دیتا ہوں مختصر، جو حدیث میں ہے، روایتوں میں ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ وہ فہرست میں ہم شامل نہ رہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کون ہے صاحب؟ مشرک۔ اللہ سب کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مشرک کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، شرک کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ارے بھائی ذرا سب مل کے بولو، نماز کس کے لیے ہے؟ روزہ کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ اللہ کے لیے، خیرات
ساری عبادتیں ماں باپ کا ادب اور احترام کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کر رہے ہیں جی. جو بھی کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. جی صاحب، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ پسند بھی نہیں کرتا، اور وہ شرک کرنے والے مشرک کو معاف بھی نہیں کرتا. دوسرا کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان. شب برات میں سارے گناہ گاروں کے گناہوں کو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، اور خود پکار رہا رے گناہ گار کو یہ تو مجھ سے مغفرت طلب کر، میں گناہ معاف کر دیتا ہوں. اللہ پکار رہا. ایسے میں اللہ رب العزت ماں باپ کے گناہ گاروں کو، ماں باپ کے نافرمانوں کے گناہوں کو معاف. اللہ اکبر. ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی عزت کرو. ماں باپ کوئی حکم دیکھیں تو گردن جھکاؤ، حکم دیں تو گردن جھکا کر ان کی باتوں کو سنو اور اس پر عمل کرو. ان کے خلاف کوئی کام مت کرو، ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام مت کرو. اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، اماں کچھ بولے تو ہاں چلو بیٹھو، خاموش بیٹھو، تم بہت بڑے آ گئے. باوا کچھ بولے تو باوا کو بھی بول دے رہے ہیں. اب آج کل تو مقابلے میں آ جا رہے ہیں، باوا بوڑھے ہو گئے، یہ جوان ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ ادب کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول ادب کرنے کا حکم دیے. ارے بھائی تو طاقتور ہو گیا ہوں گا، تیرے باوا بوڑھے ہو گئے ہوں گے، کمزور ہو گئے ہوں گے، تیری طاقت تیری قوت کو ایسا استعمال کر کہ تیرے بوڑھے ماں باپ کی تو خدمت کر، ماں باپ کا ادب کر، ماں باپ کی خدمت کر، تو تجھ سے اللہ راضی ہوں گا. نہیں، پیسے کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، تکبر میں آ گیا. باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا، ماں کو ماں نہیں سمجھ رہا ہے. ارے ایسی متبرک رات آ رہی ہے، اس میں اللہ بول رہا ہے کوئی گناہ گار کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا. لیکن اگر کوئی گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے لیکن وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ اس کی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. کوئی باپ کا نافرمان ہے، کوئی ماں کا نافرمان ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بول رہا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. اللہ پاک فرماتا ہے تو ماں کا نافرمان ہے، تو باپ کا نافرمان ہے، جب تک کہ تیرے ماں باپ معاف نہیں کریں گے میں اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرتا. سنیں، توجہ سے سنو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پھر زانی کو اللہ معاف نہیں کرتا، شرابی کو اللہ معاف نہیں کرتا، سود خور کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور غیبت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور یہ فال کھولنے والے اور کھلانے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا. فالاں کھلاتے نہیں، جادوگر، اللہ معاف نہیں کرتا اس کو. شراب پینے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر. اللہ پاک فرماتا پہلے تو شراب چھوڑ، اس کے بعد مجھ سے دعا کر. اب یہ ایسے لوگ کیا کریں گے؟ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی غیبت کرنے والا ہے، کوئی سودی کاروبار کرنے والا ہے جی، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی فال کھولنے والا ہے، کھلانے والا ہے. تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھتا ہے. پڑھو سبحان اللہ. نہیں، بیٹا کوئی خطا کرا، گناہ کرا تو اماں اس کو پیٹ کے پیچھے چھپا لیتی، اپنے بیٹے کو اچھا جی بولتی. بندہ گناہ کیا تو اللہ کی گرفت مضبوط ہے، اور اللہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے. شیطان بھٹکایا، شیطان مہلت طلب کیا، یا اللہ میرے کو مہلت دے کے تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا.
اللہ پاک فرمایا ایسا بھٹکا لے، بھٹکا، لیکن یاد رکھ تو جتوں کو فریب میں لایا، جتوں کو بھٹکایا، اور تیرے فریب میں آ کر جتنے لوگ گناہ کیے اور میری طرف رجوع ہو کے توبہ کر لیا تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کے گناہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا کیا؟ توبہ کیا، توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو پڑھیے سبحان اللہ۔ اب جو رات آ رہی ہے گناہوں کے مغفرت کی ہے اور توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے۔ توبہ گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اور اگر کوئی ابھی جن کی نشاندہی ہوئی ایسی عادتیں کسی میں ہے تو وہ سچی پکی توبہ کر لو، اللہ ایسے گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دے گا۔ شرط کیا ہے؟ بولو بولو، زور سے بولو، توبہ۔ یہ بچہ توبہ کر رہا، کھڑے رہ کے کر بیٹا، کھڑے ہو جا بیٹا، شاباش، ایسے توبہ کرو، تم کر رہے تھے نا ابھی؟ ہاں کھڑے رہ کے سب کو بتاؤ، شاباش۔ نہیں اللہ خوش رکھے، چھوٹا ننھا بچہ ہے، توبہ کرو بولے تو توبہ کر لے رہا، کیسا کر رہا صاحب؟ توبہ توبہ توبہ۔ نہیں، یہ بچے بھی ایسی کرتے ہیں، بڑے لوگ بھی ایسی کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو گال پہ مار لیا، توبہ توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا؟ توبہ تو ایک بچوں کا طریقہ ہے یہ توبہ۔ جب کوئی بندہ گناہ کیا تو اس گناہ پر نادم ہو جانا، شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا، گناہ پر شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ اب اس کے بعد توبہ کرنا، یعنی ایسا ارادہ کرنا کہ آئندہ سے ایسی کوئی خطا نہیں کروں گا، آئندہ غلطی نہیں کرنے کا اعتراف کرنا، آئندہ غلطی نہیں کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ گناہوں کا اعتراف کیا، شرمندہ ہوا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آئندہ کبھی غلطی نہیں کرنے کا پکا ارادہ کر لینا اور اس پر ہمیشہ پابند رہنا، اس کا نام توبہ ہے۔ صاحب توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ گناہ گاروں میں وہ گناہ گار سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے والا گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسند ہے، اور اللہ اتنا اس کو پسند فرماتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ سنو قرآن پاک میں ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کیا ہے صاحب؟ گناہ کرے بعض جو گناہ گار ہے، گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ کام نہیں کرنا تھا، کر دیا، گناہ کا احساس ہونے کے بعد نادم ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیا۔ جب توبہ کیا الحمدللہ، تو اس توبہ کرنے والے جس کی توبہ قبول ہوتی ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ گناہ کو کیا کرتا ہے؟ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ گناہ معاف ہو گئے اور وہ جو گناہ تھے نا، وہ گناہ کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ کیا شان ہے ذات پروردگار کی، اللہ اکبر۔ ہر حال میں بندے کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے۔ ایک گناہ گار، ایک خطا کار پوری طرح سے زنا کے ارادے سے کسی عورت پر قابو پا لیا۔ عورت نے کہا
اتق اللہ، اللہ سے ڈر. یہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور گناہ کے ارادے سے پورا گناہ کرنے پر خواب و خادر ہو گیا. تو عورت نے کیا کہا؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر. کانپتا ہوا گناہ کو چھوڑ دیا. گناہ کرنے کا جو ارادہ کیا تھا وہ گناہ کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر، پڑھیے سبحان اللہ. گناہ کرنے کے ارادے کو چھوڑ دیا، گناہ نہیں کیا. ایک زمانے کے بعد جب یہ دنیا سے رخصت ہوا، کسی بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ہے. پڑھیے، کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ہے. ارے تو گناہ گار تھا، جنت میں کیسے چلے گا؟ میں اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑا تو اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. میں اللہ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا تو اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صاحب، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہوں میں عاجز آ گیا، یعنی گناہوں پر پشیمان ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گیا، رجوع ہو کر توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس کو بے گناہ کر دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم تو بڑے سخت تھے نا وہ اسلام کے معاملات میں، آپس میں بہت نرم تھے، مگر اسلامی معاملات میں بہت سخت تھے، اصول پسند تھے. موسم گرما ہے اور سخت ترین گرما ہے. اللہ اکبر. اور وہ وقت کے بادشاہ ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم گرما میں رعایا کی خبر گیری کے لیے، سخت ترین گرما ہے صاحب، ہاتھ میں حضرت کے کوڑا ہے. اب لوگوں کے حالات دریافت کرنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے اب گلی کوچوں میں گھوم رہے. ایک نوجوان شراب خانے کو گیا، شراب لیا، شراب لے کر، ارے ادھر دیکھو یار، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، خیال ہوگا ہے. پڑھو درود شریف ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. یہ میستریوں کو بولو ذرا کام روکو، بولو. کون لگا ہے میستری کو؟ اس کو بولو ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. بولو اوپر کھڑکیاں نصب ہو رہی ہیں، اس کے کنکرے پتھرے نیچے گر رہے ہیں. ٹپ بول کی آواز آیا، پورے ادھر چلے گئے. کیا ہے بھائی؟ سنو، سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس کیا ہے صاحب؟ کوڑا ہے. وقت کے بادشاہ ہیں، لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے نکلے. آج کل کے ویسا بادشاہ نہیں ہے وہ جی، نکل جاتے ہیں بس، اکیلے نکل جاتے ہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں رہتا ہے، بس نکل گئے ہیں رعایا کی خبر گیری کے لیے. سبحان اللہ. ایک نوجوان گیا شراب خانے کو، شراب کا باٹل لے لیا، بغل میں رکھ لیا. موسم گرما سخت ہے. ایسے ماحول میں یہ سمجھ کر کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر گشت کرتے رہتے ہیں، کہیں ان کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے، شراب کی باٹل اندر بغل میں رکھ لیا اور اوپر سے کمبل اوڑھ لے کے جا رہا. کس سے بچ رہا ہوں؟ فاروق اعظم سے بچنے کے لیے چھپا کر لے جا رہا ہے. اب جاتے 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 صاحب سنو، جس راستے سے ان جا رہا ہے نا، اتفاق سے عمر فاروق اعظم کے پاس کیا ہے صاحب؟ کوڑا ہے. ادھر سے آ گئے، ایک دم سامنے آ گئے. آتے ہی کیا ہو گیا؟ گھبرا گیا، ڈر گیا، کانپنے لگا. سمجھ گئے کہ یہ کچھ نہ کچھ قصوروار ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان حال ہے. اب جیسے ہی قریب پہنچے، کمبل کو دیکھا. کمبل تو سردی میں اوڑھتے، یہ تو گرما میں اوڑھا ہے. کمبل نکال، تو کمبل نکال دیا صاحب.
بغل میں شیشہ نظر آیا، شیشے میں کیا ہے صاحب؟ بولو، شراب لے کے آ رہا، شراب خانے سے آ رہا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا شیشہ نکال، بغل سے شیشہ نکالا، کھول دیا، کیا ہے اس کے اندر؟ ڈر کے ہیبت سے بولا پانی ہے۔ کیا ہے؟ لے کے کیا آ رہا؟ شراب لے کے آ رہا، ہیبت میں بول رہا پانی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ بولو، کیا شان ہے۔ بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کام کی بات بتا رہا ہوں صاحب، کام کی بات۔ ہیبت میں بول دیا پانی ہے، تو پھر کھول کے بتا پانی ہے تو ڈر کے گئے کو، چھپا کے گئے کو لے کے جا رہا ہے، اتنا جو ڈھانپ دیا گئے کو۔ کھولا ڈھکن، شرابی نوجوان ڈھکن کھولا اور شیشے کو اونڈیلا تو شیشے سے پانی گر رہا ہے، شیشے میں سے پانی گر رہا۔ پڑھیے کیا تھا؟ اب عمر فاروق اعظم کو حیرت ہو گئی، تعجب ہو گیا، حیرت ہو گئی، پانی تھا تو اتنا کیوں چھپایا؟ پانی تو حقیقت میں نکل رہا ہے، شراب نہیں ہے، پانی ہی نکل رہا ہے۔ تو آپ ہیبت میں وہ بول دیا پانی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ اپنے حدیثوں میں، اللہ اپنے بعض بندوں کو، جس کو وہ اللہ چاہتا ہے نا، بعض بندوں کو الہامی کیفیت عطا فرماتا ہے، بعض غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے بندے جن کو اللہ سرفراز کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ کیا معاملہ ہے؟ یہ پانی لے کر آ رہا تھا تو اتنا چھپا کر کیوں آیا؟ جواب ملا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو شراب لے کے آ رہا تھا، آپ کو جب دیکھا ڈر گیا، گھبرا گیا، میری طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کو دیکھ کر ڈر کر کدھر متوجہ ہوا؟ فاروق اعظم کے خوف سے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یا اللہ، آج فاروق اعظم کے کوڑے سے مجھے بچا، ان کی سزا سے مجھے بچا۔ میں سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج فاروق اعظم کی سزا سے مجھے بچا لے۔ اللہ پاک کا حکم ہوا، اے عمر، آپ سے خوف کھا کے میری طرف رجوع ہوا اور اپنے گناہوں کی پکی توبہ کیا، سچی توبہ کیا، تو میرے حکم سے وہ شراب پانی بن گیا۔ صاحب، کس وجہ سے گناہگار کی توبہ ہوئی؟ کس وجہ سے گناہگار کے گناہوں کی مغفرت ہوئی؟ توبہ کی وجہ سے ہوئی۔ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اتنا بڑا گناہگار، اب پھر ایک بات میں اپنا بتانا چاہتا ہوں، ایک گناہگار توبہ کیا اور اس کی توبہ اللہ قبول کیا تو کیا کرتا ہے؟ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے نیکیوں، اس کے گناہوں کو کیا بناتا ہے؟ نیکیاں بناتا ہے۔ اب یہ گناہگار تھوڑی دیر پہلے شرابی تھا، تھوڑی دیر پہلے شرابی تھا نا؟ اب ان توبہ کیا تو جب اس کے گناہ معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے، بے گناہ ہو گیا، اب تو ان تو ولیج بن گیا پورا۔ اس کے زبان سے اس نے کہا کہ یہ شراب نہیں، پانی ہے، تو پانی نکلا۔ نہیں، گناہگار جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا پسند کرتا ہے وہ گناہگار کو، توبہ کرنے والے کو، جو وہ بولتا ہے وہی کر دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اب تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت بھی ہو گیا الحمدللہ۔ بس آنے والی رات اللہ سے مانگنے کی ہے اور توبہ و استغفار کی رات ہے۔ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں، توبہ کریں۔